السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، اگر آپ اپنے دشمنوں سے تنگ آ گئے ہیں اور دشمن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، آپ نے طرح طرح کے طریقے اختیار کر لیے، لیکن اس کے باوجود دشمن ہیں کہ وہ آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ وہ ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کی اولاد کو، آپ کے رزق کو، آپ کے مال کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر کو۔ ہر وقت جو ہے وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، اور آپ پریشان ہیں اور کسی طریقے سے بھی آپ ان سے جان نہیں چھڑا پائے، اور وہ حتیٰ کہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جادو سحر کے ذریعے آپ کی اولاد، آپ کی صحت، آپ کا مال، آپ کی جان سب کو تباہ و برباد کر چکے یا تباہ و برباد کرنے کی پوری وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ نے طرح طرح کے وظائف کیے، مختلف لوگوں کے پاس گئے، وظائف لیے، تعویذات لیے، ان کی کاٹ کروائی، لیکن اس کے باوجود پھر دوبارہ سے چند دن آپ ٹھیک رہے، اور چند دن کے بعد دوبارہ سے انہی مسائل نے دوبارہ سے سر اٹھا لیا، اور آپ کی پوری زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی، آپ کے رشتوں میں رکاوٹ ڈال دی، آپ کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ڈال دی، آپ کے جو گھر ہے اس کے اندر جو محبت تھی، آپس میں پیار تھا، بھائی چارہ تھا، اس کے اندر انہوں نے دراڑیں ڈال دیں۔ مختصر یہ کہ آپ کا جینا دوبھر دشمن نے کر دیا، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہو جائے گا۔ اب دو باتیں ہوں گی، یا تو اللہ رب العزت اس سے ہدایت عطا فرما دے گا اور وہ سیدھی راہ پہ چلا آئے گا۔ اگر اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، ہدایت مل گئی تو یقیناً وہ سمجھو اللہ رسول کا تابعدار ہوا، اور وہ اللہ رسول کا جب تابعدار ہوگا تو صرف اس کے شر سے آپ ہی محفوظ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گی، اور اس کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے۔ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایڑیاں رگڑے گا، اور اس قدر مجبور اور بے بس ہوگا، اور ایڑیاں رگڑتا ہوا وہ آپ کے پاس پہنچے گا اور آپ سے معافی ہی مانگے گا، اور وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ وہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے مال کو، آپ کے رزق کو، آپ کے بچوں کے رشتوں کے معاملات کے اندر جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں جن کے اندر وہ رکاوٹیں مختلف طریقوں سے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا یا ڈال رہا تھا، وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا، یعنی کہ وہ سب کچھ اس کا ابتر ہوگا۔ اور اس عمل کو آپ اختیار کریں، اگر وہ بات نہیں آیا تو جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے وہ سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جائے گا، اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی قیمتی معلومات رہ نہ جائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ازراہ کرم آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنی تاکہ قیمتی معلومات رہ نہ جائے۔ آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے پھر بعد میں ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں مختلف سوالات کر کے۔ اچھا، ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازم ہے کہ اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اچھا، یاد رہے کہ تمام وظائف کے لیے کچھ شرائط جو ہم بتاتے ہیں ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔
اگر ہم اس شرائط پر عمل نہیں کرتے اور ہمارے طریقے پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کو جو وظائف ہیں ٹھیک طریقے سے فائدہ نہیں پہنچائیں گے یا بالکل آپ کو فائدہ پہنچے گا ہی نہیں۔ یہ آپ کی کمی ہے، آپ کی کمزوری ہے، آپ کی غلطی ہے۔ وظائف کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے مکمل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز آپ نے پنجگانہ پڑھنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور نمبر 3، آپ نے حسب توفیق کو صدقات کا اہتمام کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ صبح نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے کہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیات الکرسی اور چاروں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، پھونک کر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اپنے دشمن کا تصور باندھیں، اپنے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور انتہائی محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اس وظیفے کو، آپ اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد جب آپ آنکھیں کھولیں گے تو جو آپ کا دشمن ہے اس کے تصور کے اندر اگر تصویر ہے تو بہتر ہے، اگر تصویر نہیں ہے تو تصور کے اندر آپ نے اس کے چہرے اور سینے پر پھونکنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 70 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر جو آپ کا دشمن ہے اس کی زبان بند ہو جائے گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھیں گے کہ یا تو وہ ہدایت کی طرف آئے گا یا پھر اس کی تباہی شروع ہو جائے گی، اور اس قدر اس کی تباہی ہوگی کہ آپ اس کے حالات کو سن کر، دیکھ کر آپ کو افسوس ہوگا۔ تو آپ نے کوئی ناجائز طریقہ نہیں کرنا ہے۔ چھوٹی سی بات پر غصہ آیا اور آپ نے یہ وظیفہ کسی پر پڑھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں کرنا۔ یہ جج آپ نے کرنا ہے کہ آیا کہ یہ بندہ اس چیز کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اس آدمی پر آپ پڑھیں گے، اس شخص کے لیے آپ پڑھیں گے، اس دشمن کے لیے آپ پڑھیں گے جس نے آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہمارے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔